اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مرنا تو ہم سب کو ہے ہی، کیا اس مجمع میں کوئی شخص ہے جو یہ کہہ دے کہ ہم کو مرنا نہیں ہے؟ مجلس میں کوئی شخص ایسا ہے جو کہہ دے کہ اسے موت نہیں آئے گی؟ ہر وقت ایک کو موت آ کر رہے گی، اسے اپنا کاروبار، اپنی کار، اپنا گھر بار سب یہیں چھوڑ کر جانا پڑے گا، یہاں تک کہ اس کا لباس بھی اتار لیا جائے گا، گھڑی بھی اتار لی جائے گی، ٹوپی بھی اتار لی جائے گی اور کفن میں لپیٹ کر قبر میں ڈال دیا جائے گا۔ تب پتہ چلے گا کہ دنیا کیا چیز ہے۔ اس پر مجھے ایک شعر یاد آیا جو دنیا کی حقیقت پر کہا گیا۔ یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی، قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی۔ اختر نے ایک کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 185 حدیثوں کا ترجمہ کیا ہے، جس کا نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ اس کے ٹائٹل پر ایک شعر لکھا ہوا ہے: جب مردہ زمین کے نیچے جاتا ہے، خواہ وہ بڑے سے بڑا سیٹھ ہو، وزیر اعظم ہو، بڑا مالدار ہو، مولانا ہو، کوئی بھی ہو، جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو بے زبان حال وہ یہ شعر پڑھتا ہوا جاتا ہے: شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم۔ دبا کے قبر میں سب چل دیے، دعا نہ سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو۔ بیوی بھی اپنے بچوں سے کہتی ہے کہ جلدی سے اپنے بابا کو قبرستان پہنچاؤ، جس مکان کے بنانے میں کتنی نمازیں چھوڑی، کتنا حرام کمایا، خدا کی کتنی نافرمانی کی، اسی مکان سے اب بیوی بچے اس کو نکالتے ہیں، کہتے ہیں کہ جلدی نکالو۔ اس لیے ایک بزرگ نے بڑی عمدہ بات کہی کہ اپنے بال بچوں کی فکر مت کرو، انہیں اللہ والا بنا دو۔ اگر بچے اللہ والے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ خود ان کی فکر کرے گا۔ اگر نالائق، شرابی، کبابی، زانی ہوئے تو تمہارا مال ان کی بدمعاشی پر خرچ ہوگا اور تمہارا گناہ بڑھ جائے گا۔ راحت میں اللہ کو یاد رکھنے کا انعام۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان دنیا سے عاجز ہو جاتا ہے پھر اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے، مگر مبارک وہ بندے ہیں جو حکم خدا کو یاد رکھے۔ سرور عالم سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: جب تندرستی اچھی ہو، خوب جوانی چڑھی ہو، پیٹ میں بریانی کباب داخل ہو رہے ہوں، اس وقت حالت آرام میں اللہ کو یاد رکھو، تو پھر جب تم تکلیف میں ہوگے تو خدا تمہیں یاد رکھے گا۔ لیکن ہمارا یہ معاملہ ہے کہ جب تک طاقت رہتی ہے، جوانی چڑھی ہوئی ہے، تو کسی کی ماں، بہن، بیٹی جو سامنے آئی اس کو دیکھتے ہیں، لیکن اگر ابھی کینسر ہو جائے، گردے بیکار ہو جائیں، ڈاکٹروں کا بورڈ یہ فیصلہ کر دے کہ اب آپ نہیں بچیں گے، تو پھر اللہ ہی یاد آئے گا۔ ہر ولی اللہ، ہر بزرگ سے کہو گے کہ دعا کیجیے کہ اللہ ہم کو تندرستی دے دے، ہمارے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ ڈاکٹروں کے بورڈ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ کو بلڈ کینسر ہو گیا ہے۔ بتاؤ اس وقت گناہ چھوڑتے ہو یا نہیں؟ تو جو گناہ مجبوراً دکھ میں چھوڑے، اس سے بہتر ہے کہ ہم حالت صحت اور طاقت میں اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں، تاکہ دکھ میں اللہ ہمیں یاد رکھے، نظر رحمت فرمائے۔ اللہ رسول کا پیارا بننے کا طریقہ کہ مردہ کبھی گناہ کر سکتا ہے؟ اگر چاٹگام کی سڑک پر حسین سے حسین فلم ایکٹریس کھڑی ہو تو کیا وہ کفن ہٹا کر دیکھ سکتا ہے؟ مرنے کے بعد تو سب گناہ چھوٹ جائیں گے، لیکن مرنے کے بعد گناہ چھوڑنے سے وہ متقی و ولی اللہ نہیں ہوگا، کیونکہ موت کے بعد گناہ کرنے کی طاقت ہی نہیں رہے گی۔ جیتے جی زندگی میں گناہ کی طاقت رکھتے ہوئے اس طاقت کو اپنے مالک پر فدا کر دو، اپنے اللہ پر قربان کر دو، سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلو تو انشاءاللہ تعالی ولی اللہ ہو جاؤ گے، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے سے جنت ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے پیارے بن جاؤ گے کہ ان کی راہ پر اتنے پیارے ہیں کہ ان کی راہ پر ہم چل پڑیں تو ہم بھی اللہ کے پیارے ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیارے ہیں کہ ان کی راہ پر چل کر ہم بھی اللہ کے پیارے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اعلان فرما رہے ہیں کہ اے محمد، آپ اعلان کر دیں کہ جو اللہ سے پیار کرنا چاہتا ہے، خدا سے محبت کرنا چاہتا ہے، وہ میرے نقش قدم پر چلے، سنت کے مطابق زندگی گزارے، اور تو اللہ تمہیں پیار بھی کرے گا۔ یعنی اس آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے پیارے ہیں کہ ان کے نقش قدم پر چلنے والا بندہ بھی اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے۔